بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ جب بولے وہ جب بولے، اس کی آنکھوں میں رب بولے، جب بولے وہ جب بولے، اس کی آنکھوں میں رب بولے، پاس پاس ہی رہنا تم، آنکھ آنکھ میں کہنا تم، دیکھا تمہیں تو آرام آیا۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ روز ہی دل کی آگ اٹھا کر ہاتھ پہ لے کر چلنا ہے، تیرے بنا بنا تیرے بوند بوند اب رات رات بھر جلنا ہے، تو ملے نہ ملے یہ حسین سلسلے وقت کے سخت ہے، اب یہ کٹتے نہیں۔ ہم تیرے بنا سانس بھی چلتی ہے، تیرے بنا دل بھی دھڑکتا ہے، یاد نہیں تھا یاد آیا۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا۔ دن کی طرح تم سر پہ آنا، شام کے جیسے ڈھلنا تم، خواب بچھا رکھے ہیں راہ میں، سوچ سمجھ کر چلنا تم، نیند کی چھاؤں سے تم دبے پاؤں سے، یوں گئے وہ نشان اب تو مٹتے نہیں، تیرے لیے چاند بھی رکتا ہے، تیرے لیے اوس ٹھہرتی ہے، یاد نہیں تھا یاد
दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। ज़ुल्मते कुफ्र हो गई काफूर, रिश्ता-ए इश्क हक से जोड़ दिया। कलमा पढ़ कर बुतों को तोड़ दिया, ढाका रहमत के शामियाने में। दीन फैला दिया ज़माने में, आ गए राह पर जो थे गुमराह। पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ आने मोहम्मदे अरबी, वहाँ शाने मोहम्मदे अरबी। उसकी महफिल की धूम धाम है आज, क्या फरिश्तों का अज़्ज़हाम है आज। पढ़ते अल्लाह अला यहाँ। कुल्लू कानल बहरों में दजाली कालिमाती रब्बी लना फिदल बहरु कबला अन तनफदा कालिमाती रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। इतनी तो आला शान और इस पर कुर्ब और ये एहसान के वनहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी हम तो तुम्हारे रगे गुलू से भी नजदीक तर है। जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु, क्या तलाश करे और कहाँ ढूंढने जाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना बारूह मोहम्मद आले नबी सय्यदना व मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि। है पाकता कि कहाँ तू जलवा दिखाएगा, उसे विरद खूकू है को बकू, तेरी शान जल्ला जलालहू। गिर कतर अबर से खाक पर, तो ये बोला सब्जा उठा के सर। दिया गैब से मुझे आबजू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरा रंग लालो गौहर में है, तेरा नूर शमशो कमर में है।
تیری ذات اما نوالہ تیری شان جل جلالہ تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالہ تیرا ڈالی ڈالی میں وصف ہے تیرے پتے پتے میں حمد ہے تیرا گنچے گنچے میں رنگ بو تیری شان جل جلالہ تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تیرا نور کونوں مکان میں ہے یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان جل سڑک کی جگہوں کے لیے ہمارے دل کی فانوسوں میں مغفرت کی شمع چمکے جن کی روشنی میں اپنے آپ کو پالے روز کو باقی جانا جس کے اجالے میں اپنے آپ کو بندہ روز کو محفوظ پہچانا جن کی دعاؤں کے سلے میں ایک نعمت عظمیٰ ہمارے ہاتھ ہے جن کی خوشخبری کے دن کے نتیجے ایک دولت بے زوال ہم نے پائی وہ نعمت عظمیٰ کے جس کے صدقے میں نور ایمان سے نہال اور دولت بے زوال کے جس کے بدولت متحدین و اسلام سے مالا مال ہو گئے وہ کون بے آس سکون بے یاروں کا یار بے مددگاروں کا مددگار بے وسیلوں کا وسیلہ بے بھروسوں کا بھروسہ بے بسوں کا بس بے کسوں کا کس ٹوٹے دلوں کا سہارا اور اللہ تعالیٰ کا پیارا جس نے ہم گنہگاروں کو نبھا خطاؤں پر ذرہ ذرہ رونے والا دونوں جہان کا آفتاب مدینے کا تاجدار جس کی حیبت سے شاہی کیلوں کے کنگرے گرے جن کے اشاروں پر چاند سورج پھرے جن کو فرشتہ جھلا جھلائے جن کے در جبرائیل علیہ السلام آئے کل کائنات میں انہی کا دھنکا بجا ہے شفاعت کا تاج انہی کے سر پر سجا ہے اور سجے گا برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کی یہی چھانٹنے والے ہیں خدائے بھر کے سب ظاہر و باطن خزانوں کو بھی بانٹنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جل شان سے دلانے والے اور اللہ تعالیٰ اما نوالہ سے ملانے والے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم ادھر بھی کوئی رضائے خوان نیامت خدائی کی دولت لٹا دینے والے خدائی کی دولت لٹا دینے والے خدا را ادھر بھی نگاہ کرم ہو جہنم کو جنت بنا دینے والے سخی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے ملے ہیں خدا سے ملا دینے والے طلب تو کرو دینوں دنیا کی دولت ہے سب کو حبیب خدا دینے والے میں آسی ہوں مجھ پر بھی ہو چشم رحمت گنہگار کو بخشوا دینے والے گنہگار کو بخشوا دینے والے اس اکبر کی بھی شرم محشر میں رکھنا غریبوں کی بکری بنا دینے والے درود و سلام خدا بھیج بے حد بارو ہے محمد و آل محمد برو ہے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد عربی والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور فرشتے اس پر درود شریف بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام. اب اس سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہوگی کہ خدا کا فعل ہمارے لوگ میں نزدیک ہی. ایک تو تقریر خدا سے تعامل حکم خدا جو شخص ایک بار درود شریف پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں, 10 گناہ دھل جائیں, 10 نیکیاں امان نامہ میں لکھی جائیں, 10 مرادیں بلند ہوں. اس آیت شریف سے ظاہر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اپنے پیارے محبوب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت و رفعت قدر منزل سے مومن کو آگاہ فرماتا ہے کہ درود بھیجتا ہوں اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں کے ساتھ اور مومنوں کو حکم کرتا ہوں کہ تم بھی درود بھیجو. اس سے کس قدر توقیر و تعظیم اور اعزاز و تقریب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ ملتا ہے. نہ کسی نبی کے لیے ایسا حکم آیا, نہ کسی فرشتے نے اعزاز پایا چاہے کہ کوئی بات بھول جائے یا کوئی چیز کھوئی جائے تو درود شریف پڑھے, بات یاد آ جائے گی اور گمشدہ شہر مل جائے گی. گھر سے نکلنے کی وقت, سواری پر سوار ہونے کی وقت, بازار جانے اور واپس آنے کے وقت, اور خرید و فروخت میں کسی چیز کی ضرورت پیش آنے میں, خادم غلام کے بھاگ جانے اور ہر دکھ درد میں, وبائی امراض میں, ہر قسم کے رنج و غم میں, ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت میں, آگ سے جل جانے یا پانی میں ڈوب جانے کے خوف میں, بھوک پیاس میں, کوئی چیز اللہ سے مانگنے میں, کھانا کھانے پانی پینے میں, مصافحہ کرنے میں, کسی نیک محفل میں شریک ہونے کے وقت کلام اللہ کے شروع اور ختم میں, اور حدیث پڑھانے یا پڑھنے, اور وہ علم جو شرحاً جائز ہو اس کے پڑھنے یا پڑھانے میں, اور وہ چیز جو شرحاً دیکھنی جائز ہو اور بھلی معلوم ہو, وہ گول و عطر و عمدہ خوشبو اور اعمال و ذائق کے اول و آخر میں, ہر نیک کام میں درود پڑھنا ہزاروں برکات اور اسناد اور بخشش و نجات کا ذریعہ سے اچھا اور کوئی نہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے, یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے, ہمیں دام غم سے چھڑا گئے, ہمیں معصیت سے بچا گئے. وہ نبی محمد مصطفیٰ کہ جو سوئے عرش اولا گئے, یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں, یہ مقام چونو چرا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھی تیری بکریاں جو چرا گئے, وہ بھرے نشے کی ترنگ میں کہ کہیں کہیں کی سنا گئے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. وغیرہ کی بدبو سے مجالس مبارک پاک ہونی چاہیے.
سامعین و حاضرین، پاک صاحب بوضو اور ادب سے بیٹھے میلاد شریف کے پڑھنے والے متبع شریعت ہو، درود پانے کی بار بار تاکید ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل میلاد شریف عند ذکر الصالحین تنزل رحمہ، یعنی ذکر صالحین کے وقت اللہ تعالیٰ کا رحمت کا نزول ہوتا ہے، چاہے تمام صالحین مرسلین کے پیشوا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر خیر ہو، اور اس پر یہ بھی خوبی کہ درود شریف کی صدا یعنی آواز بلند ہو، وہاں کی حاضرین پر کیوں نہ رحمت کا نزول ہو، سامعین کو کیوں نہ قدم التوسل ہو۔ اور منقول ہے کہ جس مکان میں یہ محفل مبارک ہوتی ہے اس پر سال بھر تک رحمت کا مینہ یعنی کہ رحمت کا بارش برستا ہے، اور اس مکان کے رہنے والے حفظ و امان میں رہتے ہیں اور بے انتہا خیر و برکت شامل حال رہتی ہے۔ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں تو یہ حال ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، یا عقیقہ یا ختنہ یا شادی یا نیا مکان بنے، سفر سے کوئی واپس آئے یا بیماری سے صحت پائے، ہر قسم کے تقریبوں میں محفل میلاد ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی توفیق دے کہ اپنے گھروں کو اور مجالس کو ذکر محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور کریں، اور تمام رسومات، خرافیت، ناچ، رنگ یا باجا وغیرہ سے بچتے رہیں، آمین۔ ایک بزرگ نے خواب میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور دریافت کیا کہ مولود شریف کی محفل کیسی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس میں کلام کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ قربان ان پیارے الفاظ کے ثابت ہوا کہ یہ محبت کے سامان ہیں، اور واقعی یہ بغیر کسی محبت کے کون اپنا جان و مال فدا کرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی اس کے سیدنا 10 حصے کیے ہیں، جن سے عرش و کرسی، لوح و قلم، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، شجر و حجر، جامع مخلوقات اور تمام موجودات بنے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ کونی حبیبی محمد، یعنی ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب میرا۔ یہ سن کر نور محمدی اشراق ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب تمام سے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار چاہتا ہوں۔ ہمارا جو آج کا تقریر ہے اسے سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سارے جہاں کو پیدا کرنے والا تو ہی وہ رب ہے، سارے جہاں کو پیدا کرنے والا تو ہی وہ رب ہے، بھیج رہا ہوں درود میں ان پر جو سارے نبیوں کی سردار ہے، نوازا ہے جس نے ہمیں شاہ ایمان سے، نوازا ہے جس نے ہمیں شاہ ایمان سے، کرتا ہوں اس محفل کے آغاز قرآن پاک کے تلاوت سے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ اپنے دعوت دیتا ہوں بیٹے ریاض کو، وہ آئے اس محفل کو قرآن پاک کے تلاوت سے اپنے زبان مبارک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ. سلاطین عالم کی اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم کی اپنی جگہ ہے، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، پر محمد کے قرآن اپنی جگہ ہے. کتابوں میں جو سب سے افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے جو اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے سے، سجا لے جو اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے سے، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیٹے ریاض. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو قرآن پاک کے پروانہ بنائے. ایمان کے تحفہ ہمیں ان سے ملا ہے، ایمان کے تحفہ ہمیں ان سے ملا ہے، پایا ہے جو بھی ہم نے محمد سے ملا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ذرا غور سے پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے ذرا غور سے پڑھیے، جو حق کی رضا ہے وہ محمد کی رضا ہے. صدقے میں بنا ہے یہ کائنات مصطفیٰ کی، صدقے میں بنا ہے یہ کائنات مصطفیٰ کی، سردار دو عالم وہی نور خدا ہے. انہی الفاظوں کے ساتھ اب میں دعوت دیتا ہوں بھائی جناب عزت مآب بھائی نوشاد کو، وہ آئے ایک نعت مصطفیٰ کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف اس خدا کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، درود و سلام اس نبی پر جو سارے نبیوں کا سردار ہے. ایک بار ہم سب مل کر باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی تسکین کا سامان بھی دے سکتا ہوں، دل کی تسکین کا سامان بھی دے سکتا ہوں، خلد میں جانے کا ارمان بھی دے سکتا ہوں، خلد میں جانے کا ارمان بھی دے سکتا ہوں. دل کی تسکین کا سامان بھی دے سکتا ہوں، خلد میں جانے کا ارمان بھی دے سکتا ہوں. آن والا ہوں مگر آن بھی دے سکتا ہوں. آن کیا چیز ہے میں شان بھی دے سکتا ہوں، میں محمد کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، میں محمد کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. صاف یہ ہے حشر ہے یہ صرافت کا ثبوت، چاند دو ٹکڑے ہوئے یہ ہے کرامت کا ثبوت، پشت پہ مہر نبوت ہے نبوت کا ثبوت. کوئی مانگے جو محمد کے رسالت کا ثبوت، کوئی مانگے جو محمد کے رسالت کا ثبوت، میں گواہی میں قرآن بھی دے سکتا ہوں، میں گواہی میں قرآن بھی دے سکتا ہوں. میرے حضور کو لوگوں نے گالیاں دی ہے، مگر حضور نے ان سب کو دعائیں دی ہے. کہا لیلا نے مجنون جیسا ہو نہیں سکتا، کہا فرحاد نے شیری سے اچھا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. میں نے پوچھا ان سب سے کیا یہ جھوٹے ہو نہیں سکتا، محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. کوئی
کوئی مانگے جو محمد کے رسالت کا ثبوت، میں گواہی میں قرآن بھی دے سکتا ہوں، میں گواہی میں قرآن بھی دے سکتا ہوں۔ میں بھکاری ہی سہی اور سوالی ہی سہی، میری جھولی اگر خالی ہے تو خالی ہی سہی۔ میں بھکاری ہی سہی اور سوالی ہی سہی، میری جھولی اگر خالی ہے تو خالی ہی سہی، ہر ادا میری نرالی ہے تو نرالی ہی سہی۔ کملی سرکار کی کالی ہے تو کالی ہی سہی، کالی کملی پہ ایمان بھی دے سکتا ہوں، کالی کملی پہ ایمان بھی دے سکتا ہوں۔ رنگ وحدت کے جو پھولوں سے بنائی کملی، لاکے جبریل نے حضرت کو اڑائی کملی۔ 400 کے لکھا کملی کے کل ہو اللہ، بیچ میں درد کیا لا الہ الا اللہ۔ 400 کے لکھا کملی کے کل ہو اللہ، بیچ میں درد کیا لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کے کچھ بھی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کچھ بھی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کملی سرکار کی کالی ہے تو کالی ہی سہی، کالی کملی پہ قرآن بھی دے سکتا ہوں، کالی کملی پہ قرآن بھی دے سکتا ہوں۔ شکر اللہ کا تابس جو مسلمان کیا، شکر اللہ کا تابس جو مسلمان کیا، صاحب دین کیا صاحب اسلام کیا۔ کہ شکر اللہ کا تابس جو مسلمان کیا، صاحب دین کیا صاحب ایمان کیا، یہ بھی کیا کم ہے کئی حافظ قرآن کو۔ ایک ہی دل ہے محمد پہ جو قربان کیا، ایک ہی دل ہے محمد پہ جو قربان کیا، اب تو بس جان ہے میں جان بھی دے سکتا ہوں، اب تو بس جان ہے میں جان بھی دے سکتا ہوں، دل کی تسکین کا سامان بھی دے سکتا ہوں، خلد میں جانے کا ارمان بھی دے سکتا ہوں، خلد میں جانے کا ارمان بھی دے سکتا ہوں۔ بھائی نوشاد، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے آواز کے اندر اور بھی تاثیر عطا فرمائے۔ نحمدہ وعلی سلیم رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تقریر کاتب فیجی مسلم لیگ با برانچ کے با جامع مسجد کے پیش امام رضا ہاشمی مصباحی دامت البرکات و اعلیٰ، فیجی مسلم لیگ با برانچ کے صدر اعلیٰ مرتبہ صدیق، فیجی مسلم لیگ کے عہدیدار وائس پریزیڈنٹ اس مرکز کے صدر اعلیٰ میرے ابا جان، کامل مسلم کالج کے استاد اکرام عزت مآب استاد اکرام ماسٹر رضوان، ماسٹر حضرت ماسٹر زہید، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، اوورسیز سے پردیس سے آئے ہوئے مہمان، زبین اینڈ فیملی مردوین سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آصف اینڈ فیملی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، بھائی عالم یہاں پہ آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں، گیری اینڈ فیملی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، خواتین اور حضرات عزیزان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پیش کر کے میں اپنے قلب شمیم سے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو وقت، توفیق، عنایت عطا فرمایا ہے، تندرستی عطا فرمایا ہے، اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت موسم بھی عطا فرمایا ہے تاکہ ہمیں کسی بابرکت مجلس کے اندر اکٹھا فرمائے ہیں۔ حاضرین، میں صاحب خانہ
जनाब और बेगम शान अली और उसके समधी और समदीन की तरफ से जनाब और बेगम आसफ अली की तरफ से आप तमाम हाजरीन के आज के प्रोग्राम के अंदर आने के लिए अपने तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप तमाम ने इनके दावत पे लब्बैक कहते हुए बड़े प्यार मोहब्बत इस्तफाक अदब एहतराम से यहाँ पर आए हैं। आपके आने से इस महफिल के अंदर चार चांद लगे हैं, इस महफिल का रौनक और भी ज़्यादा हो गया है, घर वालों का भी हौसला बुलंद हुआ है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम का हाज़िरी को अपने बारगाह इलाही के अंदर कबूल व मंजूर अता फरमाएँ। हाज़रीन, जो आज का ख़ास मकसद है यहाँ पर आने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कुछ लास्ट ईयर जैसे कि हमारे बेटे बुनी के बेटे शजीन सरफराज अली का जो निकाह हुआ था फौजमीन ज़िया अली के साथ, आज उनके 1 साल हो गया है, सालगिरह है। उन्हीं के सिलसिले में आज हम उनके फेश वेडिंग एनिवर्सरी के लिए यहाँ पे इकट्ठा फरमाए हैं। उन्होंने सोचा है कि 1 साल हो गया है और उनका जो ये रिश्ता है क्या बढ़िया चल रहा है, इसीलिए उसने शुक्राना का दुआ अपने घर पे रखा हुआ है। और उसके साथ साथ उनके ख़ास रिश्तेदार जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के अल्लाह ताला के प्यारे हो चुके हैं, उनके लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत के दुआएं भी रखे हैं। हम तमाम मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जोड़ा लास्ट ईयर कायम और दायम हुआ था, इनके ज़िंदगी के अंदर खैर व बरकत अता फ़रमाए, इनके ज़िंदगी के अंदर कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और इनके ख़ास रिश्तेदार इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के हिजरत फरमा गए हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे अपने यहाँ अजरी दिए हैं, जितने भी लोग इस दुनिया फ़ानी को छोड़ कर हिजरत फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आज मौलिद शरीफ के महफिल आज शाम को किया गया है मगरिब के बाद में, इसके बाबरकत से और इस पाक महीने के बाबरकत से उन तमाम के मग़फ़िरत अता फ़रमाएँ, उन तमाम के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, जन्नत फ़िरदौस में आला से आला, अव्वल से अव्वल, अफ़ज़ल से अफ़ज़ल मुक़ाम नसीब अता फ़रमाएँ, उनके कब्र के अज़ाब से उनको महफूज अता फ़रमाएँ, कब्र के अंदर उनके दर्जात को बुलंद अता फ़रमाएँ, कब्र के अंदर करम का, रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला अता फ़रमाएँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये बज़्म में ये हुजूम ये मुशर्रत की घड़ी है, ये बज़्म में ये हुजूम ये मुशर्रत की घड़ी है। खुशी के बात है कि आज बेटे शजीन सरफराज अली और बेटी फौजमीन ज़िया अली के फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। काफ़ी है धूमधाम, बड़ी इंतज़ाम है। किस्मत की बात है कि आज वेडिंग एनिवर्सरी की रात है। इन्हीं अल्फाजों के साथ अब मैं दावत देता हूँ आज के तकरीर कातिब फीजी मुस्लिम लीग बाबरंज के बाजामे मस्जिद के पेश इमाम फिज़ा हाशमी को अपने तकरीर को हमारे सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन। मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मोहतरम व मुअज़्ज़म व मोहतशम सामिईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको सबको इस मुबारक
اور مقدس محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مجلس کے اندر اللہ کے کلام مقدس کی تلاوت ہو چکی ہے، حضور کی میلاد شریف بھی پڑھی جا چکی ہے، نعت شریف بھی ہو چکی، درود شریف بھی پڑھ چکے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو خاص مقصد ہے وہ ہمارے بھائی اور ایک جو ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، آج ان کی اینیورسری ہے، یعنی 1 سال شادی ہو چکے۔ تو ایک مقصد تو اینیورسری کہہ لیجئے یا شکرانہ کہہ لیجئے، کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے شکرانہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا خاندان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور سارے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں خیر و برکت ہے نا، اور تمام چیزیں، اور سب سے بڑا مقصد حضور کی میلاد ہے کہ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں نصیحت کے طور پر پیش کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کر کے پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے برکت کے لیے ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں انہیں پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، ان دونوں کے ملن سے پھر بے شمار مرد اور عورت پیدا کیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم دعائیں مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتوں کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا رب تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ سب کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ تقوی کا، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہم اور آپ بندے ہیں اور ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، انتقال کے بعد ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا اسے جواب دینا ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ خوف رہنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کر کے یہ چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے رسپانسبل ہیں۔ بالغ ہو جانے کے بعد ہر عمل کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی۔ ہم کوئی جو ہے اینیمل نہیں ہے، جانور نہیں ہے کہ بس پیدا ہو گئے، کھا پی لیے ہے کہ نہیں، گراس چل لیے بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے
اپنے تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے کہ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، وہ مخلوق ہے یہ. تو اس کو پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ بس پیدا ہوئے، ہے کہ نہیں، ایجوکیشن حاصل کر لی، پھر اس کے بعد جاب حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد کمائی کر لیے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ہے کہ نہیں، کھا پی کے بوڑھے ہو گئے، ایک دن جا کے انتقال کر گئے. یہ مقصد نہیں ہے اشرف المخلوقات کا. اشرف المخلوقات کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا. یہ اشرف المخلوقات کا مقصد ہے. ہم اور آپ اپنے مقصد کو بھی جانیں اور خود کو بھی جانیں کہ ہم کون ہیں. ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم کوئی عام مخلوق نہیں، ہم سب سے افضل مخلوق ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بنایا اور سب سے بہترین بنایا. تو ہم وہ مخلوق ہیں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، جس کے لیے جنت بنا کے رکھی گئی ہے، جنت میں ساری نعمتیں ہیں. اس اشرف المخلوقات کو اپنی زندگی اتنی لائٹلی نہیں گزارنی چاہیے اور اتنی بے مقصد کہ بس چھوٹا سا مقصد ہے کھانا پینا، بینک بیلنس بڑھانا. یہ کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا. اور یاد رکھیں جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا. سورہ رحمان کے اندر آپ پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی جو دنیا میں ایسے زندگی گزاری کہ میں کوئی گناہ نہ کروں ورنہ رب کو کیا جواب دوں گا، یعنی اپنے رب سے جس نے ڈرا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں، 2 جنت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کرنے کا وہ ہمیں کرنا پڑے گا. نماز فرض ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، بغیر ایکسکیوز کے، بغیر ویلڈ ریزن کے نماز نہیں چھوڑنا ہے. اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو جب تک کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ایکسکیوز، ویلڈ، تب تک روزہ نہیں چھوڑنا ہے. حج اگر فرض ہو چکا ہے تو اپنے پیسوں سے حج کرنا ہے. اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو بجا لے، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جانا. اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے تو غیبت سے رک جائیے. اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا ہے، حرام سے رک جائیے. اللہ نے بدنگاہی سے منع کیا ہے تو اپنی نظر کی حفاظت کیجیے. اللہ نے بغض حسد سے منع کیا ہے تو اپنے دل کو ان گندگیوں سے، حسد سے پاک رکھیے. تو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کیجیے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیے. یہی تقوی ہے. اور اللہ نے جگہ جگہ پہ تقوی کا حکم دیا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں 2 جگہ پہ تقوی کا حکم ہے. قرآن شریف کو پڑھیے آپ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بے شمار جگہوں پہ تقوی، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں. جب تک یہ خوف پیدا نہیں ہوگا نا تب تک ہمیں کوئی سدھار نہیں سکتا. ہم جب تک خود اللہ سے نہ ڈریں ہم کو کوئی نہیں سدھار سکتا. اور جب ہمارے اندر خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ہم اکیلے بھی رہیں تب بھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ احساس رہے گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی سنے یا نہ سنے ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے.
ہم مر کر ایسے نہیں کہ بس کہانی ختم ہو جائے گی، نہیں، مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی، وہ برزخ والی زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت، پھر اس کے بعد حشر، یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے۔ اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کس نے آ کر کے دیکھا ہے کہ ہم اتنے سال رہیں گے؟ زندگی تو اتنی نازک ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سانس بند ہوئی، کہانی ختم۔ گیسٹرائٹس بن گیا، بس 5 منٹ کے اندر ہارٹ اٹیک، کہیں پہ جا رہے تھے بریک فیل ہو گیا، گاڑی ایکسیڈنٹ، ختم کہانی۔ زندگی تو بالکل نازک چیز ہے، یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں گزر جائے۔ تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو نہ برباد کرے، اور آخرت کو آباد کرنا ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی، آرام والی زندگی چاہتے ہیں تو اس زندگی کو قربان کرنی پڑے گی۔ اگر جنت چاہتے ہیں تو اس زندگی میں نفس کو قربان کرنا پڑے گا، ڈیزائرز کو قربان کرنا پڑے گا۔ نفس اور طبیعت کے مطابق زندگی نہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے نفس کے خلاف چلیں گے اور اس کی سنیں گے جو رب نے کہا ہے۔ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے، اس کی فکر نہیں کیجیے۔ میرے رب نے کیا کہا ہے، اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا حکم ہے، آپ اس کو کیجیے، چاہے آپ کا نفس اس کو مانے یا نہ مانے، پسند کرے یا نہ کرے۔ یہ ہے تقویٰ، اور تب جا کر کے انسان جو ہے آخرت کی زندگی اور نعمتیں پائے گا۔ لیکن ہم سوچتے ہیں ہم دنیا میں بھی جو چاہے کریں، ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ کریں، جو اچھا نہیں لگتا ہم نہ کریں، اور مرنے کے بعد بھی ہم بالکل مزے میں ہو۔ تو یہ ایک خوبصورت سا خواب ہے کہ نہیں؟ اور یہ خواب ٹوٹ جائے گا جب قبر میں پہنچیں گے۔ تو پہلا حکم آیت کے اندر تقوی کا ہے کہ ہم اور آپ تقوی اختیار کریں۔ دوسری چیز جو بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر ان سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدا ہونا، پھر ان کے بعد انسانوں کی نسل چلنا ہے نا۔ تو اس میں شادی کا ذکر ہے کہ سب سے پہلا رشتہ جو بنا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کا رشتہ ہوا تھا، اور یہ جنت کے اندر ہوا تھا۔ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا برکت والا ہے کہ اس کو کرنے والا ہمارا رب تبارک و تعالی ہے۔ اور اس رشتے کو جب ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا تو اس کے گواہ فرشتے تھے، اور وہ رشتہ جنت کے اندر ہوا، سب سے پہلا رشتہ۔ پھر اسی رشتے کے بعد دنیا میں سارے رشتے بنے۔ تو نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، میاں بیوی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی برکت والا رشتہ ہے۔ اس رشتے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، اس رشتے کو ہمیشہ رسپیکٹ دینا چاہیے، اس رشتے کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔ نکاح کا احترام کیا ہے؟ نکاح کا احترام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مرد اور عورت کو آپس میں جو حلال کیا، وہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ حلال ہوا۔ خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، سب لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اتنے جو ہے اہتمام کے بعد جو رشتہ بنتا ہے، اس رشتے کا احترام یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جو نکاح کے جو رائٹس ہے اس کی عزت کرے، جو ڈیوٹیز ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان صحیح نیت سے نکاح کرے اور نکاح پر قائم رہے، ان کنتم فقراء یغنکم اللہ من فضلہ، نکاح کی برکت سے اللہ غیب سے رزق دے گا۔ فرمایا اگر تم فقیر ہو، اگر پیسے نہیں بھی ہے، تم غریب ہو، پور ہو، لیکن نکاح تم نے صحیح نیت سے کی، اور نکاح کے بعد تمہاری نیت اور ابھی بھی قائم ہے، تم رشتے کا اہتمام کر رہے ہو، نکاح کو رسپیکٹ دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی وجہ سے تمہیں غیب سے برکت دے گا، تمہارے لیے راستہ کھولے گا، تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور انسان نکاح کا احترام کرے۔
ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 15 سال کی زندگی گزاری. 15 years. ان 15 years میں نے حضور سے زیادہ اچھے اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا. اب بتائیے نا، بیوی ہمیں سب سے زیادہ جانتی ہے، کیونکہ باہر نکل کر کے تو ہم سب کو ڈانٹ نہیں سکتے نا، سب پر تو چلا نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ سب کو تو ہم سب ادب سے ملتے ہیں، ہے کہ نہیں، ویلیوز کے ساتھ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اچھے سے، کوئی ایک بات سنا بھی دے پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں. لیکن پورا غصہ فرسٹریشن کہاں نکلتا ہے کر کے؟ وہ گھر آنے کے بعد نکلتا ہے. اب وہ بیچاری جو ہے اس کو کوئی بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ نہیں. میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جنرل بات بتا رہا ہوں. انسان باہر سے تھک کر کے آتا ہے تو غصہ کس پہ اتارتا ہے؟ گھر پہ بیوی پہ اترتا ہے، بچوں پہ اترتا ہے. اب اگر گھر والے اس بات کی گواہی دیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، بااخلاق، کبھی غصہ نہیں کرتے، کسی سے نفرت نہیں کرتے، سب کو عزت دیتے ہیں، سب کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے، گھر والوں کی خدمت کرتے، اس کا مطلب کہ آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 15 سال حضور کے ساتھ زندگی بسر کی اور فرمایا کہ حضور بڑے بااخلاق ہیں. حضور اپنے کام خود کر لیتے ہیں. حضور کی چپل پھٹ جائے تو حضور خود سی لیتے تھے. حضور کا کپڑا پھٹ جاتا، حضور خود جو ہے اس کو سی لیتے تھے. حضور اپنے جانوروں کا دودھ خود دو لیتے تھے. اسی طریقے سے حضور جو ہے گھر پہ اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. اس پہ آپ جو چھوٹا نہیں سمجھا، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے. حضور جو ہے مہمانوں کی عزت کرتے تھے، مہمانوں کو عزت دیتے تھے. حضور کی خاصیت یہ تھی کہ گاؤں میں، آپ کے سماج میں اگر کوئی ڈس ایبل تھا جو خود کما نہیں سکتا، حضور اپنے لیے بھی کماتے اور ان کے لیے بھی کماتے، یعنی اپنے کمائی میں سے کچھ پورشن ان کو. میں، میری بیوی اور دنیا میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ کہانی نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی کے علاوہ بھی رشتے تھے اور رشتے ہیں اور رہیں گے. ماں باپ سے رشتہ ہمارا پہلے بھی تھا، آج بھی. دوست بھی ہمارے ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، چاچا ماموں خالہ سب بھی ہیں. تو رشتے تو اور بھی ہیں نا. اسی لیے اللہ نے اس قرآن میں آیت میں خوبصورتی دیکھیے، جہاں پہ اللہ نے میاں بیوی کا تذکرہ کیا، ساتھ میں اور رشتوں کا بھی تذکرہ کر دیا. اور ویسے نہیں مینشن کیا، تقویٰ کے ساتھ مینشن کیا کہ اللہ سے بھی ڈرو، رشتوں کے معاملے بھی اللہ سے ڈرو. یہ جو رشتہ ہے اسے عربی میں رحم کہتے ہیں. جب اللہ نے اس رشتے کو پیدا کیا نا تو یہ ڈر گئی اور یہ اللہ کا عرش کے ساتھ چپک گئی اور رو رو کر کے اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ تو نے مجھے پیدا کیا، پتہ نہیں یہ انسان میرا خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے رحم، اگر جو لوگ تم کو جوڑے گا وہ میری رحمت سے جڑا رہے گا، اور جو لوگ تم کو توڑے گا وہ میری رحمت سے ٹوٹا ہوا رہے گا. تو آج یہ جو رشتہ داری ہے، اگر ہم اللہ کی رحمت سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر کے رہیں. اور اگر ہم رشتہ داروں کو جوڑ کر کے نہیں رکھیں گے، بالکل الگ ہو گئے ہم اور کچھ نہیں، تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور اس کی زندگی میں برکت دی جائے، جسے یہ دو چیز پسند ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کو جوڑے. ہم اگر رشتہ داروں کو جوڑ کر کے رکھیں گے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری زندگی لمبی ہوگی، خوشحال ہوگی، بیماریوں سے دور، پریشانیوں سے دور. دوسرا یہ کہ رزق میں برکت، تھوڑا بھی کمائیں گے خوش رہیں گے، تھوڑے سے ہمارا وہ سب کام ہو جائے گا جو موٹے موٹے پیسوں سے نہیں ہو پائے گا. تو یہ دو چیز کہ رزق میں برکت، زندگی میں برکت تب ملتی ہے
जब इंसान रिश्तेदारों से जुड़ करके रहता है। शादी करने के बाद हर इंसान की जिम्मेदारी है, जिसने शादी की है सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, जरूर रखे, मोहब्बत करे, और बीवी के ऊपर जरूरी कि अपने शोहर का ख्याल रखे, मोहब्बत करे, सब कुछ। लेकिन और जो रिश्तेदार है, माँ बाप, उनका भी ख्याल रखे। बल्कि हदीस के मुताबिक अगर मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारों में सबसे पहला मकाम जो आता है वो माँ का आता है। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आया, कहा या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे बड़ा हक किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर अर्ज किया, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा तेरी माँ का। फिर कहा, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया तेरे बाप का। तो रिश्तेदारों में सबसे पहले माँ, फिर उसके बाद बाप, फिर उसके बाद बीवी, बच्चे। ठीक है? तो जो जिस चीज को जहां रखना चाहिए वहां पे रखिए। ऐसा नहीं कि अब शादी करने के बाद जो है अब माँ बाप से रिश्ता खत्म है कि नहीं, भाइयों से रिश्ता खत्म, दोस्तों से रिश्ता खत्म नहीं। हर एक को उसका हक दीजिए। आपके ऊपर सिर्फ बीवी ही का हक नहीं है, आपके ऊपर माँ का भी हक है, वो भी अदा करना पड़ेगा आपको। आपके ऊपर बाप का भी हक है, वो भी अदा करना पड़ेगा आपको। आपके ऊपर बहनों का हक है, वो भी अदा करना पड़ेगा आपको। आपके ऊपर भाइयों का हक है, वो अदा करना पड़ेगा आपको। आपके ऊपर दोस्तों का हक है, वो अदा करना पड़ेगा आपको। तो मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाइए कि आपको जो है मियाँ और बीवी के अलावा कुछ दिखे ही ना। ये आप अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और आखिरत पर भी आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इस्लाम ने जो चीज़ रखी है वो बिल्कुल मॉडरेट है, इसमें सब कुछ है। इंसान माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे सबके साथ रहे तो आपकी खुशी दोबाला हो जाएगी। एक चॉकलेट में आपको वो खुशी मिल जाएगी अगर आप सबके साथ मिलजुल करके रहेंगे। लेकिन अगर मिलजुल करके नहीं रहे ना, घर पे बिरयानी में भी वो मजा नहीं आएगा जो मिलजुल करके रहने में, सूखी रोटी कसेरा खाने में आएगा। तो रिश्तों में बरकत वो तब है कि जब इंसान रिश्तेदारों का ख्याल रखे। सबसे रहिए, आपके ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें, भाइयों का, बहनों का भी ख्याल रखें, बच्चों का, बीवी, सबका ख्याल रखें। जिसका जितना हक है उसको जरूर दें। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा दें, किसी को बिल्कुल ना दें, ये इंसाफ नहीं है। और क़यामत के दिन मैंने तकरीर शुरू इसी बात से की थी, तक़वा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। बिलखुसूस माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं, उनका ज़्यादा ख्याल कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। वो चंद सालों का मेहमान है, ये नेमत एक बार हाथ से चली जाएगी तो आप बस पछताते रहेंगे, हम पछताते रहेंगे। सब कुछ कर लेंगे, उन्हें दोबारा ला नहीं सकते। तो हमारे माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनका खास ख्याल कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। और अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो हमारे बच्चे फिर हमारा ख्याल रखेंगे। अगर हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने माँ बाप को भूल जाएं और हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखें, ऐसा नहीं है। वो मैंने एक चुटकुला सुनाया था ना कि एक शख्स जो है अपने बाप को डुबाने लेके गया समंदर में। तो जहाँ पे डुबाने लेके गया ना, तो उसके बाप ने कहा बेटा मुझे थोड़ा आगे ले जाके डुबाना। तो कहा ये क्या बात हुई, डुबाना मुझको यहाँ पे भी है, आपको डुबाना वहां पे भी है। कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो मैंने तुम्हारे बाप को डुबाया था, तुम्हारे दादा को डुबाया था, यहाँ पे मुझे थोड़ा आगे ले जाओ ताकि मुझे पता भी चले। तो बेटा जब कांप गया, कहा कि आपने अपने बाप को डुबाया था तो आपको मैं डुबा रहा हूँ, मैं आपको डुबाऊंगा तो मुझको मेरे बच्चे डुबाएंगे। तो वो वापस चला आया। तो हम ये ना सोचें कि हम जो है बड़े पढ़े लिखे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, अपने बच्चों को काफी पढ़ाया लिखाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सलूक हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे हमारे साथ वही होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। समझ रहे ना? तो हम अगर चाहते हैं बुढ़ापे में हमारा ख्याल किया जाए तो हम आज से अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनकी दुआएं लें।
माँ बाप को नजर भर के देखना भी इबादत है। माँ बाप को मुस्कुरा करके देखना हज का सवाब देता है। माँ बाप अगर राजी नहीं है तो कोई इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिदल्लाहि फी रिदल वालिदैन व सख्तुल्लाहि फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। अल्लाह तभी राज़ी होगा जब माँ बाप राज़ी होंगे। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई इबादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो अपने माँ बाप को राज़ी कर लें। अगर गलती हो गई है उनसे माफ़ी मांग लें, उनके सामने झुक जाएं। वो आपके माँ बाप हैं, वो उनके एक आंसू से आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे। तो माँ बाप को इज्जत दें, माँ बाप का सर चूमें, माँ बाप का हाथ चूमें, उनकी खिदमत करें, उनके पैर दबाएं, उनके सर दबाएं, उनकी दुआएं लें कि ये नेमत चली जाएगी ना फिर कभी वापस नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने 3 बात बताई, तक़वा, दूसरा मियाँ बीवी अच्छे मोहब्बत से रहें, तीसरा तमाम रिश्तेदारों का ख्याल करें, बीवी और शोहर के अलावा और जो रिश्तेदार हैं सबका ख्याल करें। किसी शख्स ने कहा था, एक आखिरी बात, किसी शख्स ने कहा था कि आज जितने लोग जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, जहाँ पे लोग रखते बूढ़ा बूढ़ियों को, तो कहा था कि अगर ये कानून पास कर दिया जाए कि माँ बाप बेटों के पास नहीं बेटियों के पास रहें, है ना, तो एक ओल्ड एज नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि बेटी जो है माँ बाप से बहुत प्यार करती है, तो वो किसी भी तरीके से अपने माँ बाप को भूलेगी नहीं और ओल्ड एज होम हैं कि नहीं, जो इतना कमाने के बावजूद माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं, लेकिन बेटियां नहीं भूलती। तो किसी ने कहा कि अगर ये कानून पास कर दिया जाए कि माँ बाप हमेशा बेटियों के पास रहेंगे, बेटी के पास, बेटा के पास नहीं रहेंगे, तो ओल्ड एज होम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उससे भी ज्यादा कोई होशियार था, उसने कहा कि ये कानून पास करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि बेटी अपने सास ससुर को माँ बाप मान ले। अगर सास ससुर को माँ बाप मान लेगी ना तो हर घर में बेटी जाएगी, है कि नहीं। तो वो अपने जो बेटा अगर ले जाना भी चाहे तो अपने सास ससुर को रख लो, तो तुम्हारे माँ बाप जो है तो उसकी भी तो कोई बहू है ना, उसको भी कोई रख लेगा। तो कानून पास करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी पहचान लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचान लें, है ना। हम अगर आज अगर कोई औरत अपने सास बहू का ख्याल नहीं रखेगी तो उसके माँ बाप का भी कोई ख्याल नहीं रखेगा, वो भी कभी सास बनेगी। आप तो सुना सास भी कभी बहू थी, सुना है ना। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको हिदायत दे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुबारक हो तुमको ये वेडिंग एनिवर्सरी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये वेडिंग एनिवर्सरी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। सभी हसरतें दिल की हुई आज पूरी, सभी हसरतें दिल की हुई आज पूरी, उम्मीदों का तोहफा मुबारक हो तुमको। जिसने है तुमको सींचा उनको ना तुम भुलाना, जिसने है तुमको सींचा उनको ना तुम भुलाना, माँ बाप की खुशियाँ में बस खुशी है तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के तकरीर काज़ी फिजी मुस्लिम लीग के बाबरगंज के जामे मस्जिद के पेश इमाम रिज़ा हाशमी मिसबाही दामद बरकात आला, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बहुत ही मुख्तसर से वक्त में वसीयत भरी नसीहत हमारे सामने पेश किया है। हम तमाम मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन बातों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर उतारने की कोशिश अता फरमाए। मुनाफिक को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता, मुनाफिक को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान कभी बदल नहीं सकता। होना ताज़ीम जो सरकार दो आलम के, होना ताज़ीम जो सरकार दो आलम के, इबादत लाख वो कल्ले मुसलमान हो नहीं सकता। इन्हीं अल्फाजों के साथ अब मैं दावत देता हूँ बेटे सजिल को, वो दरूद व सलाम के नज़राना को पेश करें। आप तमाम खड़े हो जाए। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عوام کا شکر ادا نہیں کیا، جس نے عوام کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اسی بنا پر سب سے بیشتر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے فضل و کرم سے آج ہم اس نیک اعلیٰ بابرکت تقریب کے اندر شامل ہوئے ہیں. اس کے بعد خادر حضرات صاحب خانے کی جانب سے، میں اپنے بھیا شاہ علی کی جانب سے، اپنی بہن کی جانب سے، ان کے بچوں کی جانب سے، میں آپ تمام حاضرین کا آج اس محفل کے اندر آنے کا آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں. اپنے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کر رہا ہوں ان کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے ان کے دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج اس محفل کے اندر حصہ لیے ہیں، آپ آئے ہیں. آپ کے آنے سے اس محفل کے اندر 4 چاند لگے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو آج اس محفل کے اندر آنا اور جانا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور عطا فرمائے. اس کے بعد خادم حضرات میں اپنے ہمارے باجائے مسجد کے پیشوا حافظ صاحب کا میں اپنے دل کی گہرائی سے شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے ہمارے دعوت پر لبیک کرتے ہوئے آج ہمارے درمیان میں آئے ہیں اور آپ نے ہمارے درمیان میں جو نیک اور مفید بھی باتیں پیش کی ہیں، حقوق پر، جو ہمارے تقوی پر، میاں بیوی کے جو حقوق ہے، پھر باقی جو رشتہ داروں کو حقوق پر، ان کے درمیان میں جو کچھ آپ نے باتیں پیش کی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، بالخصوص جو لوگ پردے سے آئے ہوئے ہیں، جو ڈسنی سے آئے ہوئے ہیں، اسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں. میں اپنے دل کی گہرائی سے بھی آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور ساتھ میں جنسی صاحب نے ویلکم بھی کیا تھا آپ کو میں، اور میں شکرانہ بھی آپ کو کر رہا ہوں. دعا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک آپ ہمارے ملک کے اندر رہے آپ خوش و خرور رہے، اور جب آپ کا واپسی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح امانوں میں صحیح طرح سے آپ تمام کو منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اس کے بعد میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے بنیا صاحب خانہ کو کسی بھی طرح سے آپ نے امداد پہنچائے ہیں، جان سے، مال سے، ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. ساتھ میں گاؤں والوں کے گھر والوں کو اپنے شیر بنوانے میں کسی طرح سے بھی امداد پہنچائے ہیں، میں آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں لائٹنگ وغیرہ لگا ہوا ہے، ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہوا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. ساتھ میں جو ہمارے لیے چرچ کا جو کوک ہے، باورچی ہے، جنہیں ہمارے لیے کھانے پکائے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی فیاض کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بہترین انداز میں آج اس محفل کو سنبھالا ہے. اور آخر میں اپنے دل کی گہرائی سے ان تمام کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے آج اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے حصہ لیے تھے اور یا کامیاب بنائے ہیں. اور آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ نے قربانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عطا کرے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا آپ کا اجر عطا کرے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. حاضرین، محروم اور محرومہ کے لیے گھر والوں نے قرآن کے 5 سپارے پڑھے ہوئے ہیں اور 20 سورہ یاسین پڑھے ہیں. خاص کر کے دعا میں ہم شامل کریں گے مرحوم دادا امیر علی کو، مرحومہ عقلیمن بی بی کو، مرحوم تاج محمد کو، مرحوم بڑکبا امام علی کو، مرحوم بھائی امتاز علی کو، مرحوم منصور علی کو، مرحومہ فاطمہ بی کو، مرحوم ریاض علی کو. چند سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کے ساتھ اس تقریر کو ختم کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین مالک کریم یا اللہ اس مجلس خیر کے اندر جتنے بھی اعمال صالحہ بجا لائے گئے تلاوت کلام پاک میلاد شریف صلاۃ و سلام درود شریف اور ان کے علاوہ جتنے بھی اعمال صالحہ کیے گئے ان سب کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول عطا فرما اپنے شان کریمی کے لائق ان کا ثواب عطا فرما یہ سب ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما یا اللہ حضور کے وسیلے سے ان کا ثواب حضور کی ساری امت کو عطا فرما بالخصوص تمام انبیاء کرام رسولان نظام صحابہ کرام شہداء کرام تابعین تبع تابعین ائمہ و مجتہدین تمام اولیاء کاملین خصوصیت کے ساتھ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کے تمام مریدین معتقدین متوسلین خلفاء اساتذہ والدین اولاد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات سب کے ارواح طیبات کو ان کا ثواب عطا فرما یا الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ اس خاندان سے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں چھوٹے بڑے مرد عورت بچے جوان سب کی ارواح کو ان کا ثواب نظر قبول عطا فرما یا الہ العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما سب کے قبروں میں اپنے خاص انوار و رحمت کا دخول عطا فرما یا اللہ سب کو اپنے قبروں میں کروٹ کروٹ آرام و سکون عطا فرما سب کی قبروں کو جنت کی کیاری اور باغ سے تبدیل فرما یا اللہ یا رب العالمین سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ جنت میں سب کو حضور کا پڑوس عطا فرما یا الہ العالمین مالک کریم ان کے تمام گناہ صغائر و کبائر کی معاف عطا فرما یا اللہ ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما یا الہ العالمین آج کی اس میلاد شریف اور محفل کا جو خاص مقصد ہے یا الہ العالمین یہ ہمارے جو بھائی ہیں اور ان کی بیوی ان دونوں کی اینیورسری ہے اس پر تیری بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا ہے مالک کریم ان کے شکرانے کو قبول فرما یا اللہ ان کے رشتے میں مزید برکتیں عطا فرما یا اللہ انہیں دونوں جہان کی ساری خوشیاں عطا فرما یا الہ العالمین مالک کریم انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما یا اللہ انہیں اور ان کے والدین اور دونوں خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کو خوشحالی عطا فرما اس رشتے میں یا الہ العالمین اس رشتے کی وجہ سے دونوں خاندان میں مزید خوشیاں عطا فرما انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین مالک کریم انہیں ہر قدم پہ کامیابی غیب سے مدد فرما یا اللہ یا رب العالمین ان کی ہر پریشانی کو آسان فرما یا اللہ یا الہ العالمین مالک کریم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب ہمیں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین بالخصوص ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اپنے والدین کو خوش رکھنے ان کا خیال رکھنے ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما
लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं मालिक करीम उन सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह हमें तक़वा अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, नफ्स से हमें आज़ादी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन नफ्स की शरारतों से हमें महफूज फरमा, या अल्लाह नफ्सानी ख्वाहिशात से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन नमाज़ों की पाबंदी, कुरान की तिलावत का शौक़ अता फरमा, मस्जिदों मरकज़ों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन मालिक करीम इस ख़ानदान में जितने लोग हैं सब पर अपना ख़ास फजल फरमा, इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमा, इनकी तमाम दिली नेक जायज़ मुरादें पूरी अता फरमा, सबको सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन मालिक करीम हम सब के दीन व ईमान की हिफाजत फरमा, हम सबको हर बला हर परेशानी हर मुसीबत से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन मालिक करीम हम सब के दीन व ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन हम सब के साथ अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा, अपने महबूब के वसीले से हुज़ूर गौस आज़म के तुफ़ैल हमारी सारी नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, हमारे सारे नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया
रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। तुम्हारे लिए एक शाम लिख तो दूं, खाली पन्नों पे तेरा नाम लिख तो दूं। तुम्हारे लिए एक शाम लिख तो दूं, खाली पन्नों पे तेरा नाम लिख तो दूं। तेरी खामोशियों को लफ्ज़ अपने पहले दे तो दूं, तेरी तस्वीर में कुछ रंग अपने पहले भर तो दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुसाफिर है किसी एक जगह पल भर ना रुके, पर शायद तुम तक आके दो पल ये चैन की सांसें ले। माना मेरा कोई हक नहीं तुम पर, मैं जान के ये गुनाह कर भी तो लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान आधे से थे सभी ख्वाब मेरे, तेरे आने से हो गए पूरे। सहमे से इन जज्बातों को तेरी हाँ सुन के हौसले मिल गए। माना ये पल बीत जाएंगे कल, इस पल को मैं जी भर के जी भी तो लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान